حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، ایک طائرانہ نظر۔ اللہم بارک لنا فی مدینتنا سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے سے سبق لیا جائے۔ ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا نہایت ہی اہم واقعہ ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اللہ کے حکم سے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا، کفار کے مظالم بڑھتے گئے۔ انہی مظالم میں شاہ ابی طالب نامی گھاٹی میں کٹے وہ مشکل دن بھی گزرے جن کی سختیاں ابھی بھی یاد کریں تو روح کانپ اٹھے۔ پھر ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا، مظالم پھر بھی کم نہ ہوئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا ارادہ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبا اور مدینہ میں تشریف آوری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مدینہ میں داخل ہونے کی بجائے دائیں طرف مدینہ کی بالائی آبادی قبا کی طرف تشریف لے گئے۔ مسجد قبا کی تعمیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں تشریف لانے کے بعد جو اہم کام کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر چند دنوں میں مسجد تعمیر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے بہت محبت تھی۔ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک دفعہ اس مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے۔ مدینہ کی طرف روانگی اور پہلی نماز جمعہ۔ قبا میں 10 روز قیام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر انصار اور مہاجرین کی بڑی تعداد آپ کے ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ یہ قافلہ شہر کی طرف رواں دواں تھا کہ راستے میں نماز جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم بن عوف کے محلے میں ٹھہر کر خطبہ دیا اور نماز جمعہ ادا کی۔ اس جمعہ کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تقوی اور پرہیزگاری کا درس دیا۔ اب اس جگہ مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کر دی گئی ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر یہ قافلہ دوبارہ آگے بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے جس گھر کے قریب سے گزرتے وہ جوش محبت میں آگے بڑھ کر یہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، اب یہ گھر، یہ جان و مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر ہے۔ مسلمان عورتوں کی خوشی بھی اس دن دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ جوش و محبت میں گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر خوشی کے گیت گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ ترجمہ: آج ہم پر کو وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کے چاند نے طلوع کیا ہے، اس لیے ہم پر ہمیشہ کے لیے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جیسی ہی بنو نجار کے محلہ میں پہنچی، سب کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر تشریف فرما ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں خدا کی منشا ہوگی یہ اونٹنی خود بخود بیٹھ جائے گی اور میرا قیام وہیں ہوگا۔ چنانچہ تھوڑی دور جا کر اونٹنی رک گئی اور اس جگہ بیٹھ گئی جہاں بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عرض کی کہ یہاں قریب کس کا گھر ہے جو اپنے لوگوں میں ہو؟ پاس ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر حاضر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ٹھہرے۔ مسجد نبوی کی تعمیر۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ خدا کی منشا سے منتخب ہوئی تھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار میں یہ جگہ خرید کر صحابہ کے ساتھ مل کر پتھروں کی سلوں اور کھجور کے تنوں اور شاخوں سے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مسجد نبوی، یہ تو بتا کہ سما وہ کیسا پیارا ہوگا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے، گرد اصحاب کا حلقہ ہوگا۔ مواخات مدینہ۔ تمام ضروری انتظامات کے بعد سب سے ضروری مسئلہ معاشی تھا، چنانچہ اس مسئلے کو مواخات مدینہ سے حل کیا گیا۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اتفاق و اتحاد کی ایسی مثال نہ پہلے کبھی تاریخ میں ملی اور نہ کبھی اس کے بعد۔
جہاں جائیدادوں، باغات، مال و زر کے ساتھ اپنی 2 بیویوں کی بھی پیشکش کی گئی کہ اگر ان کا مہاجر بھائی چاہے تو وہ ایک بیوی کو طلاق دیتا ہے اور ان کا بھائی اس سے نکاح کرے۔ شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا، رنگ عالم کا باطل نیا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیائے تاریخ میں جنگجو مشہور تھے، بھائی بھائی کا جانی دشمن تھا، صدیوں تک دشمنیاں چلتی تھی، مگر عالم نے ایسا اتفاق و اتحاد دیکھا کہ سب دنگ رہ گئے۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شاہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ مکی زندگی کے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ایمان اور یقین بنانے میں گزارے، اور مدنی زندگی کے 13 سال میں پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا کہ معاشرت، ثقافت، تہذیب و تمدن، رسم و رواج، عائلی زندگی، پڑوسیوں، والدین، اساتذہ، عورتوں، الغرض تمام حقوق العباد بتائے۔ نہ صرف یہ کہ بتائے بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ بچا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ دکھائی نہ دیتا ہو۔ اگر ایک خاوند ہے تو اس کے کیا حقوق و فرائض ہیں، وکیل نے اپنا فرض کیسے نبھانا ہے، استاد بچوں کو کیسے پڑھائے، اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں، کوئی سا بھی شعبہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود نہ ہوں۔ مدنی زندگی صرف ایک مضمون، ایک باب، ایک دور نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو تھا جس کے مطالعے سے عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایک کمزور قوم کس طرح طاقتور بنی، کم تعداد کے مسلمان کس طرح کفار مکہ کے لیے وبال جان بنے، دین کی سربلندی کے لیے کس کس نے کیا کیا کھویا۔ اس دور کے چند مشہور واقعات کی صرف فہرست ہی ہم لکھ سکتے ہیں۔ میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ، غزوہ بدر، فتح خیبر، غزوہ احد، غزوہ خندق، شاہان مملکت کو خطوط، فتح مکہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بلند شان والے تھے کہ جنہوں نے تھوڑے عرصہ میں بہت سے انسانوں کی اصلاح کی، یہاں تک کہ کفر پاش پاش ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں پرہیزگاری کا نور چمکا، اور تبلیغ اسلام سے ایسے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جنہوں نے بعد میں اسلام کے عروج کے لیے تگ و دو کر کے اس دین کو فارس اور چین اور روم و ایران تک پہنچایا، اور جہاں جہاں کفر نے اپنے بازو پھیلا رکھے تھے اور شرک نے اپنی تلوار کھینچ رکھی تھی وہیں پہنچے اور ایک بالشت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اپنے اس مضمون کی طوالت کو ظفر علی خان کے اس نعتیہ کلام کے ساتھ سمیٹتی ہوں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان و علی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بوبکر عمر عثمان علی، ہم مرتبہ ہیں یا ران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔